للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ ہمارے صاحب مجاز کا کہنا ہے کہ دارالعرفان جا کر نماز پوری پڑھا کریں، کیونکہ شیخ روحانی باپ ہوتا ہے، لہذا وہاں قصر نہیں ہوتی، جبکہ یہاں بتایا گیا ہے کہ قصر پڑھیں۔ یہ فقہی باتیں جو ہیں یہ صاحب مجاز حضرات کو بھی یا تو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا علماء حضرات جو ساتھ جماعت میں بھی ہیں یہ کسی عالم سے بھی پوچھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ فتویٰ دینا ایک الگ شعبہ ہے، وہ مفتیان کرام کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ نماز کے احکام بندے کی اپنی ملکیت پہ مرتب ہوتے ہیں، روحانی رشتوں پہ نہیں۔ تو جو بھی آج کے اندازے کے مطابق کم از کم 45 میل یا 50 میل اگر وہ گھر سے باہر جائے کوئی، تو شہر کے جو ہے مواضعات ان سے نکلنے کے بعد اس کی نماز فرائض جو ہیں وہ قصر ہو جائیں گے، یعنی 4 کی 2 پڑے گا، فجر کی 2 ہیں 2 ہی رہیں گی، مغرب کی 3 ہیں 3 ہی رہیں گی، ظہر عصر اور عشاء یہ قصر ہو جائیں گی، اگر اس کا قیام 14 دن کا نہ ہو، اس سے کم ہو۔ کسی جگہ 14 دن ٹھہرنا ہے تو راستے میں قصر ہی پڑے گا، جہاں قیام ہے وہاں جائے گا تو نماز پوری ہو جائے گی۔ اور اگر 14 دن کا ارادہ نہیں ہے، 4 دن کا 5 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، قصر پڑے گا، پھر 4-5 دن بڑھ گئے تو خیال تھا کہ 4-5 دن میں کام ختم ہو جائے گا، نہیں ہوا، پھر بڑھ گئے، تو اس طرح اگر مہینہ بھی گزر جائے تو وہ قصر پڑتا جائے گا جب تک بیک وقت 14 دن کے قیام کا ارادہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو لوگوں کو خیال ہے کہ جی ہم تو عزیمت پہ ہی عمل کرتے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ کریم نے جو رعایتیں دی ہیں ان پر عمل بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عزیمت پر عمل ضروری ہے، وہ بھی اللہ کے احکام ہیں۔ بعض لوگوں کو اس طرح کا وہم ہوتا ہے کہ میں نے جی پوری پڑھی، حالانکہ قصر نماز اگر رہ جائے تو اس کی قضا بھی قصر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ مرض بڑھا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں نہیں جی میں تیمم نہیں کروں گا، وضو ہی کروں گا، یہ بھی احکام شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور جس اللہ نے وضو کا حکم دیا ہے اسی اللہ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ تو جس طرح یہ رخصتیں دی گئی ہیں، جس طرح عزیمت پہ عمل کرنے کا اجر ہے، رخصتوں پہ عمل کرنے کا بھی ویسے ہی اجر ہے، یہ بھی اللہ کریم کی طرف سے۔ شیخ کے ساتھ روحانی رشتہ ضرور ہوتا ہے، لیکن کیا شیخ کے مرنے کے بعد سب پہ شیخ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے؟ اس کی جائیداد میں حصے دار ہوتے ہیں؟ یہ فضول سی باتیں ہیں۔ تو ان فقہی مسائل میں چاہیے کہ علماء سے رجوع کیا جائے اور ان سے جانا جائے، اور یہ ضروری ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ
وسلم پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات خصوصاً فرشتے اس رحمت اور برکت سے کیوں کر مستفید ہوئے؟ سادگی کی بھی حد ہوتی ہے۔ فرشتے تو فرشتے، کافر بھی مستفید ہو رہے ہیں، چونکہ رحمت دو طرح سے ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اب دونوں کا مادہ ایک ہے، رحمان کا بھی رحیم کا بھی، لیکن معنی میں بڑا فاصلہ ہے۔ رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اور اس وزن پہ جتنی اوصاف آتے ہیں وہ وقتی اور عارضی ہوتے ہیں، جیسے عطشان، غضبان، بہت زیادہ پیاسا، بہت زیادہ غصے میں، تو یہ دائمی صفتیں نہیں ہیں۔ بہت زیادہ پیاسا ہے تو پانی مل جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی۔ بہت زیادہ غصے میں ہے تو غصہ آخر ختم ہو جائے گا۔ تو رحمان جو صفت ہے، اس کے لیے علماء کا جو ہے قول وہ یہ ہے کہ الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ رحمانیت کا ظہور دنیا میں ہے کہ ہر کافر کو بھی وجود بھی ملتا ہے، رزق بھی ملتا ہے، وجود کی جتنی خصوصیات ہیں وہ اسے ملتی ہیں جنہیں گنا نہیں جا سکتا، زندگی ملتی ہے۔ تو اگر وہ ایمان قبول نہیں بھی کرتا تو رحمانیت سے تو مستفید ہو رہا ہے۔ زمین ہو، آسمان ہو، کائنات کی کوئی گوشہ ہو، ہر چیز اپنے وجود میں بھی رحمت باری کی محتاج ہے، اور کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے براہ راست رشتہ رکھتی ہو۔ جتنی برکات یا جو نعمتیں جس کو بھی ملتی ہیں، ان سب کا مصدر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ پہلے سارے نبی بھی آپ کے امت ہی ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو پہلی امتوں کو جو فوائد ملے، برکات ملی، وہ بھی انبیاء کے طفیل ملی، اور انبیاء نے حضور کے طفیل حاصل کی۔ براہ راست رب العالمین اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں عرش سے لے کر فرش تک، جنت و دوزخ، فرشتے، ہر چیز آ جاتی ہے۔ فرشتوں کو وجود کا ملنا، فرشتوں کو اطاعت الہی کی توفیق کا ہونا، فرشتوں کا ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری نعمتیں جو فرشتوں کو ملی ہیں یہ بھی رحمت باری کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں کافر کو جو وجود ملا ہے وہ بھی رحمت باری کا حصہ ہے، وہ ہے رحمانیت۔ تو رحمانیت کا ظہور عالم آب و گل میں ہے۔ موت کے بعد رحمانیت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، پھر رحمت رہ جاتی ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے۔ اس وزن پر جتنے اوصاف آتے ہیں ان میں دوام ہوتا ہے۔ مثلا ایک صفت ہے حکیم۔ اب ایک آدمی طب پڑھتا ہے، حکیم بن جاتا ہے تو وہ عارضی نہیں ہوتا، وہ اس کی عمر بھر کے لیے حکیم ہوتا ہے۔ علیم، ایک شخص علم حاصل کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تو پھر وہ وقتی صفت نہیں ہوتی، اس کی دائمی صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم کی جو صفت رحیم ہے وہ دائمی ہے۔ دنیا میں بھی جو اس سے مستفید ہوتے ہیں نور ایمان سے ہوتے ہیں، اور پھر وہ منقطع نہیں ہوتی۔ موت، عند الموت، بعد الموت، برزخ، قیامت، آخرت، ہمیشہ وہ اس صفت سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ جبکہ کافر دنیا میں رحمانیت سے مستفید ہوتا ہے جسے موت منقطع کر دیتی ہے۔ الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ تو رحمانیت سے مستفید ہو کوئی یا رحیمیت سے مستفید ہو،
اس میں واسطہ ہو جاتی ہے ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلوقات میں کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جس کا تعلق حضور کے وسیلے کے بغیر براہ راست ذات باری سے ہو۔ جو شخص اپنے شیخ کے خلاف کوئی بات سنے پھر ان رضا سرائی کرنے والوں کے ساتھ روابط رکھے برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گستاخ رسول سے روابط رکھے تو میرے خیال میں اس سوال میں جواب موجود ہے۔ کوئی ایک رتی زہر کھانے سے مر جاتا ہے، وہ پاؤ کھا لے تو کیا ہوگا؟ تو اس سوال میں یہ جواب موجود ہے کہ گستاخ رسول سے رابطہ رکھے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ مراقبات اصول برکات اور اصلاح روح کے لیے ہوتے ہیں، کیا ان پہ کوئی اجر بھی مرتب ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک بڑا تماشا بن گیا ہے، یہ جو اجر یا ثواب ہے اس کی کوئی تعیین نہیں کی جاتی، اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ملتی، اور لوگوں کو عجیب الجھنوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ خواہ مخواہ کے ثواب کے چکر دے کر لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی گئی۔ اجر اور ثواب کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا میں اجر یا معاوضہ یا بدلہ ہر نیکی کا یہ ملتا ہے کہ مزید نیکی کی توفیق عطا ہو جائے۔ اور قرآن کریم نے یہی بتایا ہے، حدیث شریف نے یہی بتایا ہے، سلف صالحین متقدمین نے یہی بات کی ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ کی عبادت برائی اور بے حیائی سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ آخرت جو ہے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جس طرح ہم دکاندار کو پیسے دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں وہ ہمیں چیز دے دیتا ہے جو ہمیں چاہیے، چینی چاہیے، دال چاہیے، جو ہمیں چاہیے پیسے لیتا ہے، دے دیتا ہے۔ لوگوں نے آخرت کو اس طرح کا سودا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نماز روزہ کرتے ہیں تو یہ ہماری نقدی ہے، وہاں جا کر دیں گے تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آخرت میں جو بھی کسی کو ملے گا وہ محض اللہ کی عطا ہے، یہ یقینی سمجھ لیں۔ میں نے یہاں کئی دوستوں کو دیکھا ہے، ہمارے بعض تبلیغی دوست اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ ایک دن تبلیغ کر لو 500 حوریں مل جائیں گی، 1500 محل مل جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ اس میں لوگوں کو چکر دے دیا، اور لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کے بدلے ہماری وہ جنت پہ حق ہو گیا۔ کسی کا کوئی حق نہیں بنتا، اس لیے کہ بندہ جتنی بھی عبادت کرے، جتنی بھی عبادت کرے، ساری زندگی صرف اللہ اللہ کرتا رہے، تو وجود اور وجود میں جو نعمتیں اسے عطا ہوئی ہیں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ان کی قیمت، جو کچھ لے چکا ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، تو مزید کا مطالبہ کیا کرے گا؟ قرآن حکیم نے اس طرح متوجہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو اس پروردگار کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے میں وہ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں جو ایک انسانی وجود میں ہیں۔ تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تمہاری نسل کو پیدا کیا، تو حاصل کیا ہوگا
لعلکم تتقون، تمہارا رشتہ استوار ہو جائے گا اللہ کریم سے، تمہارا تعلق بن جائے گا بندگی کا، بندہ ہونے کا رب العالمین سے۔ اب آخرت جو ہے وہ اس کی عطا ہے کہ جن لوگوں کی اطاعت قبول ہو گئی ان پر انعام کرے گا، کسی کا حق نہیں بنتا۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں عمریں طویل ہوا کرتی تھیں، تو وہ 400 سال تک زندہ رہا۔ وہ جب بالغ عاقل ہوا تو معاشرے کو دیکھ کر جب اسے دین کی سمجھ آئی تو اس نے معاشرے سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ سمندر میں کوئی ٹاپو تھا، جزیرہ تھا، اس پہ چلا گیا اور ساری عمر وہاں اکیلے بسر کر دی۔ اس پہ پھل تھے، چشمے تھے، وہ قادر ہے، کھاری سمندر کے درمیان میٹھے چشمے جاری تھے، تو پانی اور کھانے اور پینے کا انتظام وہاں تھا۔ وہ ساری عمر وہاں رہا اور اس کو اتنا بلند مرتبہ ملا کہ جب موت کا وقت آیا تو ملک الموت نے اس سے پوچھا کہ مجھے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ تو جس طرح جس حال میں مرنا چاہے تیرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ بار الہ، میری آرزو ہے کہ میں سجدے میں جاؤں اور سبحان ربی الاعلی میری زبان پہ ہو اور روح قبض ہو جائے، اور میں قیامت کو میدان حشر میں اسی طرح اٹھوں کہ میں سجدے میں ہوں اور سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے ملتا ہے کہ ایک مردے کو انہوں نے زندہ کیا، یہ ان کی معجزات میں سے تھا۔ یہ قبر پہ جا کے فرماتے کم باذن اللہ، تو مردہ زندہ ہو کر نکل آتا قبر سے۔ تو وہ کوئی ڈوم تھا جو سرنگیاں بجایا کرتے ہیں، تو فرمایا اسے انہوں نے قبر سے زندہ کیا تو اس کے کندھے پہ سرنگی تھی اور ٹوں ٹوں بجا رہا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی دعا کریں اللہ سے تجھے دنیا میں رہنے کی مزید مہلت۔ اس نے کہا جی نہیں، میں ایک دفعہ سکرات الموت سے گزر چکا ہوں، دوسری دفعہ گزرنا نہیں چاہتا، آپ مجھے میرے حال پہ رہنے دیں۔ تو اس کی موت جب آئی تو ملک الموت نے اس سے پوچھا اور اس نے 2 رکعت نفل نیتے اور سجدے میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ اور اس واقعہ میں اس حدیث شریف میں ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اب بھی جب آسمانوں سے اترتا ہوں یا اوپر جاتا ہوں تو اس طرف نگاہ پڑے تو اس کا وجود اسی طرح سجدے میں پڑا ہے، کسی طوفان یا آندھی یا دھوپ یا زمانے کی گردش نے اسے خراب نہیں کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ جب روز حشر ہوگا اور وہ شخص پیش ہوگا تو بار الہی فرمائیں گے اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت، میری بخشش، میری عطا کے سبب جنت میں لے جاؤ۔ تو اس پر وہ عرض کرے گا کہ بار الہ تیری رحمت، تیرا احسان بے شک، لیکن میں نے پوری زندگی تیری یاد کے لیے تج دی تھی، پوری دنیا کی ساری نعمتیں چھوڑ دی تھیں، صرف تیرا نام لیتا رہا 400 برس۔ کوئی اس کا بھی اجر ہوگا یا صرف تیری رحمت کے سارے ہی جنت جانا ہے؟ تو اسے روک لیا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کی عبادت اور میری نعمتوں کا حساب کر لو، ترازو پہ رکھو میری نعمتیں اور اس کی عبادت۔
تو فرمایا آنکھ سے شروع کریں گے تو 400 سال جو اس نے بینائی استعمال کی، جو وزن اس کا بنتا ہے، جب وہ ترازو پہ رکھی جائے گی تو 400 سالہ عبادت کم پڑ جائے گی۔ اب باقی بے شمار نعمتیں تو باقی ہیں، تو معاملہ تو جلدی ختم ہو جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے بار الہ، اس کی عبادت تو تیری نعمتوں کا وزن پورا نہیں کر سکی، وہ تو کم پڑ گئی۔ ایک نعمت کا کہ 400 سال دیکھتا تو رہا، نظر اور بینائی استعمال تو کرتا رہا 400 سال، اس ایک نعمت کا بدلہ نہیں دے سکا تھا۔ حکم ہوگا کہ یہ عدل کا طلبگار ہے، انصاف چاہتا ہے، تو انصاف کا تقاضا ہے کہ اب جتنی شکر میں کمی ہے اور باقی نعمتوں اور اس نعمت کی بھی جو قیمت پوری، اتنا عرصہ جہنم میں بھیج دے۔ اس وقت وہ چلائے گا کہ بار الہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں عدل نہیں فضل کا طالب ہوں۔ فرمایا اچھا تجھے جلدی احساس ہو گیا تو فضل چاہتا ہے تو جنت میں چلا جا، اور عدل چاہتا ہے تو وہاں جا کر اپنا پورا کر، جو کمی ہے تو پھر دیکھی جائے گی۔ تو بندہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے وہ جنت کا مستحق نہیں بن جاتا کہ اس نے قیمت چکا دیا وہ اس کا حق ہو گیا، نہیں۔ آخرت کی ہر نعمت محض انعام ہے اللہ کا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب نیکی کی توفیق ارزاں ہوتی ہے تو اس پہ انعام کی امید پیدا ہو جاتی۔ سو جتنا اجر ہے، اب مراقبات پہ کوئی اجر مرتب ہوتا ہے، اگر میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مراقبات سے اگر آپ کی کردار کی اصلاح نہیں ہو رہی تو پھر کہیں کوئی کمی ہے، خلوص میں کمی ہے، طریقے میں کمی ہے، شیخ کی توجہ میں کمی ہے، آپ کے قبول کرنے میں کمی، کہاں کمی ہے؟ کہیں کوئی کمی ہے؟ ورنہ مراقبات سے اور ذکر سے عملی زندگی کی اصلاح ہونی چاہیے، اور اجر یہی ہے۔ قرآن حکیم کے مطابق، سلف صالحین کے مطابق اجر یہی ہے کہ نیکی کرنے سے مزید نیکی کی توفیق ارزاں ہو، نیکی کرنے سے خلوص میں مزید گہرائی پیدا ہوتی جائے، مزید کھراپن پیدا ہوتا جائے، مزید خلوص پیدا ہوتا جائے۔ اب یہ جو غلط العام کر دیا گیا ہے کہ ایک چلہ لگا لو تو جنت تمہاری ہوگی، وہ چلہ لگا کے آتے ہیں پھر جو جی چاہے کرتے رہتے ہیں کہ جنت تو بک ہو گئی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے شریعت کی پابندی کرنے کی۔ تو اس تصور نے، جیسے ہم کہیں بھی جو اجتماع میں 35 دن 40 دن رہا ہے جائے اس کی جنت تو پکی ہو گئی، چلو جان چھوٹی اس کی، اب جا کے واپس جا کے جو جی چاہے کرتا رہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، کوئی ایک جملہ قبول ہو جائے زندگی خطائیں معاف کرانے کے لیے کافی، کسی ایک غلطی پہ گرفت ہو جائے تو ساری زندگی کی عبادتیں ضائع کرنے کے لیے کافی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ ایک شخص زندگی بھر غلط کاریاں کرتا ہے، اس سے کوئی ایک چھوٹا سا عمل ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کو مقبول ہوتا ہے، وہ ساریاں معاف ہو جاتی ہیں اور اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، اس کا انجام بخیر ہو جاتا ہے۔ ایک شخص زندگی بھر عبادت کرتا رہتا ہے لیکن بالآخر کوئی ایک ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو عند اللہ جس پہ گرفت آ جاتی ہے تو سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور انجام صحیح نہیں ہوتا۔ تو ہر لمحہ عظمت باری اور اپنی کم مائگی کا احساس ہونا چاہیے۔ سیر کعبہ اور طواف کعبہ اور حقیقت میں جا کر طواف کرنے والوں کا اجر برابر ہوگا۔ وہی غلط فہمی جو اجر کے بارے ہے، پہلے وہ دور ہو جائے تو پھر یہ سوال دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کون جانتا ہے کہ کتنے لوگ طواف کعبہ کو جاتے ہیں اور کتنوں کا طواف قبول ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ حجاج کرام جو کنکریاں شیطان کو مارتے ہیں وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی نیکیوں میں قیامت میں شمار کی جائیں گی۔ اور واقعی بڑا عرصہ وہاں، چونکہ حج اسلامی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کرایا، خود آپ نے حج کیے، کنکریاں ماری اور صحابہ کرام نے کیے، پھر آج تک چل رہا ہے، تو بڑا عرصہ کوئی وہاں سے کنکریاں اٹھاتا نہیں۔ ہمارے ساتھی ایک مولانا صاحب تھے، انگو میں مدرسہ تھا ان کا، بہت نیک آدمی تھے، تو میں نے یہ حدیث اسرار التنزیل میں نقل کر لی، تو ان کا خط آیا مجھے کہ حضرت میں اہلیہ سمیت حج پر گیا تھا اور ہم نے بھی کنکریاں ماری، لیکن دیکھا یہ کہ رات کو حکومت کے ٹرک آ جاتے تھے وہ کنکریاں اٹھانے کے لیے اور بھر کے لے جاتے تھے، اور آپ نے تفسیر میں لکھ دیا فرشتے اٹھا لیتے ہیں، تو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے انہیں لکھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں، جو پکنک کے لیے جاتے ہیں ان کی سرکاری ٹرک کی اٹھائیں گے، نام حج کا ہوتا ہے اور کام سیر سپاٹا ہوتا ہے، تو ان کی تو سرکاری ٹرک کی اٹھائیں گے، حاجیوں کی کنکریاں حضور نے فرمایا، میں نے حدیث نقل کر دی ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے تو آپ کا ارشاد نقل کر دیا ہے، لیکن حضور کا ارشاد یہ ہے کہ جو حج پر جن کا حج ہوتا ہے، جو حج کرتے ہیں، ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں۔ اب مخلوق نے تماشا بنا لیا، سارا سال سود کھاتے رہو، رشوت لیتے رہو، حج کے موقع پر جا کر حج کرا، سارا سال جو جی چاہے کرو، وہاں جا کر بھی کچھ سونا خریدنے کے چکر میں پڑ جاؤ اور یہ کرو وہ کرو، مقصد ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ لے آئیں گے، مقصد ہوتا ہے چلو مخلوق، مقصد ہوتا ہے لوگ حاجی تو کہیں گے کم از کم۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو خلوص سے حج کے لیے جاتے ہیں، عقیدہ درست ہوتا ہے، حج سنت کے مطابق احکام پہ صحیح عمل کرتے ہیں۔ اب حج میں بھی بے شمار رسومات بن گئی ہیں، تو جو حج کرتے ہیں ان کی کنکریاں تو آج بھی فرشتے اٹھا لیتے ہیں، چونکہ حضور کا فرمان ہے اور سچ ہے۔ لیکن اب اکثریت پکنک والوں کی ہو گئی یا سیر سپاٹے والوں کی، فرشتوں کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی، وہ تو حکومت کے ٹرک ہی اٹھائیں گے۔ تو سیر کعبہ میں روح کو جو آسودگی وہاں سے نصیب ہوتی ہے، وہ بدن کو بھی اطاعت الہی پہ مجبور کر دیتی، ایک قوت آ جاتی ہے اندر جو نفس کا مقابلہ کرتی ہے، خواہشات نفس کا مقابلہ کرتی ہے، جو دل میں خلوص پیدا کرتی ہے۔ اب کون کس کے برابر ہے یہ تو آپ بھی میدان حشر میں ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، سب سامنے آ جائے گا کہ کون برابر ہے کون کم ہے۔ درود شریف زیر لب پڑھنا بہتر ہے یا دل میں؟ کیا درود شریف پڑھتے وقت دھیان مسجد نبوی کی طرف رکھنا چاہیے؟ یہ بڑے مشکل کام ہے۔ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اس پہ جتنے سوال آپ کرتے جائیں گے اس پہ جو کہہ دیا جائے گا کہ ایسے کرو، پھر اس کی پابندی لازمی ہو۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا فذبحوا بقرہ، فذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے ذبح کرو۔ وہاں علماء لکھتے ہیں کہ وہ کوئی گائے ذبح کر دیتے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگاتے تو وہ زندہ ہو جاتا اور بات بتا دیتا۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی جی، گائے کا رنگ بتائیں، کوئی نشانیاں بتائیں۔ پھر رنگ بتایا گیا، پھر انہوں نے کہا اس طرح کی تو کئی گائیں ہیں اس رنگ کی، کچھ اور پابندی، پھر اور پابندی بتائی گئی۔
تو جتنے سوال کرتے گئے اتنی پابندیاں لگتی گئیں، آخر انہیں پورے ملک میں ایک گائے ملی جس میں وہ ساری صفتیں تھیں، حالانکہ کوئی عام گائے بھی ذبح کر دیتے تھے۔ اب جب اس کو پاس پہنچے تو اسے پتہ چل گیا کہ ان پر اب سوائے اس کے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کہا جی میری گائے کو اگر ذبح کرنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ قیمت طے کر لو، گائے ذبح کر کے اس کی کھال کا مشکیزہ بناؤ، وہ مجھے سونے کی اشرفیوں کا بھر کے دے دو تو گائے ذبح کر لو۔ تو وہ قیمت انہیں چکانا پڑی۔ تو اگر سوال نہ کرتے، اللہ کے رسول نے کہا تھا گائے ذبح کرو، تو کوئی گائے پکڑ کر ذبح کر دیتے، تعمیل ارشاد ہو جاتی۔ تو اصول یہ ہوتا ہے کہ شیخ اگر کوئی وظیفہ بتا دے تو جو سمجھ میں آئے اس طرح کرتے رہو تو آسان رہتا ہے۔ تو جو پوچھتے جاؤ گے پابندی بڑھتی جائے گی، پھر اس کے مطابق پابندی سے کرنا پڑے گا، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کیا کرو۔ جہاں تک درود شریف کے پڑھنے کا تعلق ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک وقت وظائف کے لیے مختص کر لیا ہے، 24 گھنٹوں میں نے کچھ وقت معین کر لیا کہ یہ صرف وظائف پڑھا کروں گا، تو میں 3 حصے دوسری تسبیحات پڑھتا ہوں اور چوتھا حصہ اس وقت کا صرف درود شریف پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر درود بڑھا لو تو اچھا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت درود شریف پڑھا کروں اور آدھا وقت باقی تسبیحات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں وقت کے 3 حصے درود شریف پڑھا کروں اور 1 حصہ باقی وظائف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا وقت جو میں نے مختص کیا ہے، سارا وقت صرف درود شریف نہ پڑھتا رہا کروں؟ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو پالو۔ اگر تم صرف درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کو پالو گے۔ اب اس پہ مزید سوال پیدا کرنا، وہ زیر لب پڑھیں یا اونچا پڑھیں یا دل میں پڑھیں یا مسجد نبی کے، جتنے سوال کرتے جائیں گے وہ پابندیاں لگتی جائیں گی۔ ان کی کیا ضرورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، سادہ سا فرما دیا کہ درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو دنیا ہی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی جو ہیں کامیابیاں حاصل کر لو گے۔ تو حدیث شریف میں بے شمار درود شریف ہیں، کوئی سا پڑھتے رہو، اپنے اوپر پابندی کیوں لگاتے، اور جس طرح ہو سکتا ہے اس طرح پڑھتے رہو۔ کیا نفس کی موت بدن کی موت کا سبب بنتی ہے؟ میرے خیال یہاں انہوں نے لکھنے میں غلطی کی ہے، ان کی مراد ہوگی روح کی موت، کیونکہ نفس تو بنتا ہے عناصر اربع کے ملنے سے اور ان کے بکھرنے سے مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو روح کی موت سے بدن کی موت نہیں ہوتی بلکہ ایمان کی موت ہوتی ہے۔ اور بدن کفار کے بدن جو ہیں وہ بدن تو زندہ ہیں، لیکن وہ قرآن حکیم نے انہیں مردہ کہا ہے۔ شیخ کے ساتھ یہ تعلق کہ غسال کے ہاتھوں میں میت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟
ایک بڑا عام سا لفظ ہے محبت. ہر شخص اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے. کوئی اللہ سے محبت کا، کوئی رسول سے، کوئی شیخ سے، کوئی دنیا سے، کوئی دولت سے، کوئی. لیکن یہ اتنا قیمتی ہے کہ یہ بہت کم یاب ہے، بہت کم یاب. محبت کی حقیقت ہمیں ملتی ہے دنیا میں کسی نے محبت کا حق ادا کیا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے محبت کی. یہ بڑا لطیف اور بڑا عجیب جذبہ ہے. کسی کو یہ تعلق نصیب ہو جائے تو پھر اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مین میں کیوں یہ چیزیں بھول جاتا ہے، کیوں اور کیا نہیں ہوتا اس میں. صحابہ کرام رخ انور کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اور کسی بات پہ اگر رخ انور پہ بیزاری کے آثار نمودار ہوتے تو وہ بات زندگی بھر کے لیے ترک کر دیتے تھے، پوچھتے نہیں تھے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. ایک صحابی تھے، وہ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تو بچہ ان کا گھر سے آ جاتا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے جاتا، اور فجر کے لیے مسجد میں ہاتھ پکڑ کر چھوڑنے آتا. اب پھر سارا دن کام کاج کرتے تو کسی دوست نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کو عشاء کے بعد نظر نہیں آتا فجر تک، اور فجر کے بعد سارا دن ٹھیک ہوتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں عشاء پڑھنے آتا ہوں، حضور نماز پڑھاتے ہیں، میری نگاہ حضور پہ پڑتی ہے، حضور فارغ ہو کر حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے ہیں، جب حضور نظر سے اوجھل ہوتے ہیں میں آنکھ بند کر لیتا ہوں، پھر میں رات بھر آنکھ نہیں کھولتا. بچہ لے جاتا ہے فجر کے لیے ہاتھ پکڑ کر چھوڑ جاتا ہے، میں بیٹھا رہتا ہوں. جب حضور حجرہ مبارک سے برآمد ہوتے ہیں تو میں نگاہ آنکھ کھولتا ہوں، میری دن کی پہلی نگاہ بھی حضور پہ پڑتی ہے اور آخری نگاہ بھی حضور کو دیکھتی. اب یہ کہاں فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا کوئی شریعت کا حکم ہے؟ یہ محبت کے اپنے انداز ہیں. عادیت کی تسبیح میں ہم نے سیکھا حضرت سے رحمت اللہ تعالی علیہ، فیض اللہ منزہ بے چون و چگم. اب میں نے اس ساری عبارت کو عربی میں سمجھا. فیض اللہ، اللہ سے زال پر پیش اور آگے اللہ، فیض اللہ جیسا کہ اللہ پاک ہے، بے چون و چگم. حضرت حافظ صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اسے فارسی کا اردو کا لفظ فیض جو ہے وہ سمجھا، اور انہوں نے سمجھا فیض اللہ منزہ، اللہ کا فیض منزہ ہے بے چون و چگوں سے. ایک دفعہ میری اور حافظ صاحب کی بات تھی، انہوں نے فیض کہا، میں نے کہا نہیں یہ تو فیض اللہ ہے. اس کے بعد 20 برس ہم حضرت جی کے ساتھ رہے. وہ مجھے کہتے تھے حضرت سے پوچھو یہ فیض اللہ ہے یا فیض اللہ ہے. میں کہتا تھا حضرت آپ پوچھیں. 20 برس میں دونوں میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ شیخ پہ سوال کرے. 20 برس بیت گئے،
وہ دنیا سے چلے گئے، وہ فیض اللہ ہی سمجھتے تھے، میں موجود ہوں، میں فیض اللہ ہی سمجھتا ہوں، میں نے حضرت سے وہ سمجھا، انہوں نے وہ سمجھا۔ اور اس کے بعد ہم دونوں 20 برس اکٹھے رہے، 20 برس دونوں میں سے کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ شیخ سے تصحیح تو کرا لے۔ صحیح ہے جو سمجھ لیا بس ٹھیک ہے۔ محبت اشاروں کو سمجھتی ہے، اس میں چوں چرا نہیں ہوتی، کیوں اور کیسے نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی دین ہے، کسی کو دے دے تو۔ جب محبت ہو جاتی ہے پھر سوال ختم ہو جاتے ہیں۔ محبت میں سوال نہیں ہوتے، صرف اطاعت ہوتی۔ یہ چھوٹی سی بات تھی یار، اس میں کیا تھا؟ اگر ہم پوچھتے تو حضرت نے کیا کہنا تھا؟ دو میں سے ایک کی کہتے ایک نے صحیح سمجھا ہے، دوسرے نے صحیح نہیں سمجھا، لیکن کون پوچھے؟ انہوں نے کتاب میں بھی وہی فیض اللہ لکھ دیا جو انہوں نے اس کے بارے لکھی ہے عادیت میں مراقبات کے بعد، لیکن میں نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ میں جب بھی حضرت سے سنتا تھا مجھے وہی سمجھ آتی تھی کہ یہ لفظ عربی کی ساری عبارت ہے اور فیض اللہ منزہ ہے۔ تو وہ خود نہیں پوچھتے تھے، مجھے بڑے کچوکے دیے حافظ صاحب نے، یار پوچھ تو لو نا، یہ ختم ہو جائے۔ میں نے کہا یار کون پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے جو آپ نے سمجھا، جو میں نے سمجھا۔ تو یہ ایک جذبہ ایسا ہے جو بے چوں چراں اطاعت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شریعت کے ہاتھ میں بھی ایسے ہونا چاہیے جیسے غسال میت کے۔ میت خود تو حرکت نہیں کرتا، غسل دینے والا جہاں دھوتا ہے جس طرح حرکت دیتا ہے اس طرح حرکت ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شریعت کے بارے ہے کہ شریعت کے ہاتھ میں بندے کو ایسا ہونا چاہیے جس طرح غسال کے ہاتھ میں میت ہوتی ہے۔ دلائل السلوک میں ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے لطیفہ ربانی سے مزین کیا۔ کیا یہ وہی لطیفہ ربانی ہے جو لطیفہ قلب میں ہے؟ ہاں جی، اللہ کے پاس ایک ہی لطیفہ ہے، بیچارہ مسکین ہے، جہاں ضرورت ہو اسی لطیفے کو خرچ کرتا ہے، اور تو اللہ کے پاس ہے کوئی نہیں۔ کیا بچگانہ سوال ہیں اور کیا۔ بیت اللہ شریف تجلیات ذاتی کا معبد ہے، وہ لطیفے اور ہیں۔ قلب انسانی کو وہاں تک لے جانا اور اس لطیفے سے آشنا کرنے کے لیے عمریں اور بے پناہ خلوص درکار ہے۔ یہاں تو ہم نے دیکھا لوگوں نے 20 25 برس شیخ کے ساتھ لگائے اور چند ٹکوں کے لیے سب کچھ چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ عقیدے گئی، نمازیں گئیں، عبادتیں گئیں، دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ بیت اللہ کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس سے وہ تجلیات اٹھ گئی ہیں۔ تو یہ سوال یہ تب تک رہتے ہیں جب تک بات دل میں نہیں اترتی۔ حلق سے اوپر رہتی ہے تو سوال اٹھتے رہتے ہیں، حلق سے نیچے اتر جائے، دل میں چلی جائے تو جواب مل جاتا ہے۔ اور کیفیات جب محسوس ہوں تو اپنے دل کا حال بھی پتہ چل جاتا ہے، اور بیت اللہ شریف کا۔ بہرحال دعا ہے اللہ کریم سب کو یہ نعمت نصیب کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور سب پر اپنا کرم فرمائے، وجود کے ہر سیل کو، ہر ذرے کو ذکر سے مزین کر دے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تحرمنا
اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار